آج کا یہ پروگرام ہمارا مرکز السنہ اہل حدیث بٹکل کے زیر اہتمام یہاں منعقد کیا گیا ہے، تو میں مختصراً آپ کے سامنے اس مرکز کا تعارف پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ مرکز السنہ اہل حدیث یہ خالص سلفی منہج کا حامل دینی، تعلیمی، تربیتی اور سماجی و اجتماعی ادارہ ہے، جس کا مقصد تو دعوت توحید کو عام کرنا، خالص کتاب و سنت کی تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کرانا اور مذہب اسلام کے آفاقی پیغام کو کفر و ضلالت اور بدعات و شرکیات میں مبتلا عامت الناس تک پہنچانا ہے۔ ہندوستان کے صوبے کرناٹک کے مشہور شہر بھٹکل میں یہ واقع یہ ادارہ اپنی دعوتی اور دینی سرگرمیوں کو بحسن خوبی انجام دے رہا ہے اور اپنے بہت سارے اہداف اور مقاصد کی تکمیل کے لیے روا دوا ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ آج کے اس تحقیق اور ریسرچ کے دور میں ہر انسان دین خالص کی جو ہے تلاش میں ہے اور جمود اور تقلید کے اس جو ہے محدود دائرے سے نکل کر وہ خالص کتاب و سنت کی دعوت کو اپنانا چاہتا ہے۔ اسی لیے سلف صالحین اور منہج سلف کے مطابق دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ آج اگر پوری دنیا میں لوگ مذہب اسلام کو اپنا رہے ہیں یا صحیح عقیدے کی جانب لوٹ رہے ہیں تو سلفیت اور عقید توحید کے سبب ہے، اس لیے کہ اس میں لوگوں کو جو سکون، اطمینان قلب اور تعلق باللہ کا تجربہ ہوتا ہے وہ یقینی طور پر تقلید اور شخصیت پرستی اور کسی فرد کی تقلید میں ہو نہیں سکتا۔ تو ان حالات اور ظروف کے پیش نظر اور وقت کے بہت بڑے چیلنجز کے مد نظر جو ہے اس مرکز السنہ اہل حدیث کی بنیاد جو ہے بھٹکل میں قائم کی گئی، جس کے ذریعے جو ہے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا جائے اور معاشرے میں اصلاح ہو سکے۔ اور اسی طرح میں ذاتی طور پر اس ادارے کے بارے میں جو باتیں جانتا ہوں وہ یہی کہ الحمدللہ یہ ادارہ جس دن قائم ہوا اس کے بعد سے جو الحمدللہ معاشرے اصلاح کے حوالے سے ہو یا منہج سلف کی ترویج کے سلسلے میں ہفتہ واری دروس بڑی پابندی کے ساتھ کر رہا ہے اور جو ہے الحمدللہ مختلف علماء کو بلایا جاتا ہے اور یہاں درس و دروس کا سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مرکز کو ثابت قدم رکھے اور اللہ تبارک و تعالی اس مرکز کی جو ہے اپنی خاص نصرت فرمائے۔ اور میرے بھائیوں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے سلف میں سے بہت سارے سلف صالحین جیسا کہ امام اعمش ہیں، امام ضحاک ہیں، سفیان بن عیینہ ہیں، ایسے بڑے بڑے علماء سلف نے بڑی عظیم بات لکھی ہے۔ انہوں نے کہا لا ادری ای النعمتین علی اعظم، میں نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو نعمتیں مجھ پہ اتری ہیں، دو نعمتیں، ان دو نعمتوں میں کون سی بڑی نعمت ہے میرے حق میں نہیں جانتا۔ کہتے ہیں ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کفر کی ضلالت سے نکال کر اسلام کی طرف ہدایت دی، یا پھر یہ کہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد منہج سلف کے مطابق زندگی گزارنے کی ہدایت دی۔ تو یہ دونوں نعمتیں سلف صالحین کے نزدیک بڑی اہمیت کے حامل تھیں۔ اسلام لانے کے بعد بھی اگر آدمی صحیح کتاب و سنت کو منہج سلف کے مطابق نہیں سمجھے گا، اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا، تو پھر وہ ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسا رہے گا۔ تو پھر اسی منہج سلف کی ترویج اور صحیح خالص کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے اس مرکز السنہ کا قیام عمل میں آیا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو استقامت عطا فرمائے اور ان کے اندر جو ذمہ داران ہیں ان ذمہ داروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر میں جو اس مجلس کی آخری کڑی ہے جس کے بغیر یہ مجلس ناقص سمجھی جاتی ہے وہ ہدیہ تشکر ہے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس پرسکون ماحول میں بیٹھ کر اس دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کی بار بار مجلسیں منعقد کر کے ہماری دینی ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد ہمارے خصوصی مقرر فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ کا میں مرکز السنہ کے ذمہ داران اور بالعموم تمام لوگوں کی جانب سے تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے سفر کی مشقتوں کو جھیل کر وقت نکال کر اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر ہمارے درمیان تشریف لائے اور انہوں نے ہماری اصلاح فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اسی طرح دین کی خدمات لیتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل اور آپ کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد میں
بالعموم دارالہدا اڑپی کے ذمہ داران اور ان سے جڑے سارے اراکین کا میں تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ دارالہدا اڑپی کے ذمہ داران اور متبرعین حضرات نے ان مشائخ کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح کے لیے اور معاشرے سے بدعملی کو ختم کرنے کے لیے ان مشائخ کے دروس کا سلسلہ قائم کر کے ایک بہترین راستہ جو ہے مہیا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان لوگوں کے علم و عمل اور مال میں برکت عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد میں مرکز السنہ سے جڑے تمام ذمہ داران اور متبرعین حضرات کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے ہم لوگوں کو اس طرح پرسکون ماحول میں ایک دینی مجلس منعقد کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کیا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم و عمل اور ان کے مال میں اور ان کے استقامت میں برکت عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد میں جامعہ دارالسنہ کے اساتذہ اور بالعموم آپ تمام آئے ہوئے لوگوں کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے جو ہے یہاں تشریف لایا اور اس مجلس میں بیٹھے رہے، مجلس کا ادب کا خیال کرتے ہوئے اس مجلس میں آپ نے شیخ کا کتاب غور سے سماعت فرمایا۔ تو میں آپ کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں جو ہے اپنی مشارکت پیش کی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے آپ کے حق میں بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح دینی مجالس میں شریک ہو کر دین کی ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ میں اس مجلس کا جو ہے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیک باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ اس اختتام مجلس کی دعا پڑھتے جائیے جاتے جاتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔